توجہ کریں، قرآن کریم کا ادب کرنے والا جنت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ہند کے راجہ پیارے میرے پیارے خواجہ سلطان الہند عطائے رسول حضور غریب نواز فرماتے ہیں ایک شخص بڑا گنہگار فاسق فاجر تھا، لوگ اس سے فسق فجور کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس گنہگار شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج ہے اور جنتی لباس پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا، اس بندے سے پوچھا گیا، تو بدکار تھا، گنہگار تھا، یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس بندے نے جواب دیا کہ بے شک میں بدکار گنہگار تھا مگر ایک نیکی کرتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی قرآن شریف کو دیکھتا تو کھڑا ہو جاتا اور بڑے ادب احترام سے دیکھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب احترام کے سبب مجھے بخش دیا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیا۔ عزیزان ایمان توجہ، قرآن کریم کا ادب اور محمود غزنوی، حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمت اللہ علیہ بستر پر دراز ہوئے آرام کرنے کے لیے تو دیکھا کہ قرآن شریف الماری میں رکھا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ قرآن مجید جہاں رکھا ہے وہاں کس طرح سو سکتا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضرات زیورہ توجہ کریے، قرآن شریف کو الماری سے لیا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے دوسری جگہ رکھ دیا ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ پھر اٹھے اور قرآن شریف کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا اور خود بادشاہ دوسرے مکان میں آرام کے لیے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت محمود غزنوی بادشاہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب دیا قرآن کریم کے ادب احترام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میرا مقام جنت میں ہے قرآن کریم کے سبب۔ قرآن کریم کا ادب، اے ایمان والو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن کا ادب ہم نہیں جانتے، نہ کرتے ہیں، جیسے ویسے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، نہ چھونے کا ادب معلوم ہے نہ پڑھنے کا ادب ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہے، گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، دھول مٹی جمی ہوئی ہے، ٹی وی کو روز صاف کرتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن مقدس کلام قرآن مجید کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، تو پھر ہمارے گھروں میں برکت رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من توجہ کریں، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے سورۃ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے سب کا گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ اے ایمان والو جاگو، ہوش میں آؤ، کتنے بہروپے اسلامی لباس میں مسلمانوں کی صورت میں قرآن کریم پڑھ کر قرآن کے غلط صلت مطالب کو بیان کر گئے، تمہارے ایمان کو برباد کرنے میں لگے ہیں۔ ضرورت ہے کہ جاگو، قرآن کو ٹھیک لفظوں میں پڑھو، ٹھیک معنوں میں پڑھو، صحیح تعلیم قرآن کی۔ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے لوگ غلط معنی مطلب بیان کر کے گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ حضرات قرآن ایک ہے مگر پڑھنے والا جس کے سینے میں عشق رسول اور محبت رسول ہے اس قرآن سے ہدایت پائے گا، اور وہ شخص جس کا سینہ عشق رسول اور محبت رسول سے
خالی ہے اسی قرآن سے گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے والا ہدایت پاتا ہے اور کچھ لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مقدس کے کتنے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے اور کتنے لوگوں کو ذلیل خوار کرتا ہے۔ ذات ذوالوقار توجہ کریں، قرآن کریم کا غلط معنی نکالنے والا بدترین مخلوق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ بے شک یہ لوگ ان آیات قرآنی کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی مومنوں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو جاگو، ہوش میں آؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ کیسا دور آ گیا ہے کہ چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر کلمہ ہے، نماز ہے، مسلمان کہلا رہے ہیں مگر مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، قرآن حدیث کے معنی مطالب کو بگاڑ کر غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سنی مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے اور ان کی باتیں سننے لگتا ہے اور ان کے چہرے کو پہچان نہیں پاتا، فریب کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے اور جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن کو ہاتھ میں دیکھ کر فریب نہ کھانا۔ قرآن کا پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مومن ہی ہو، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، کتنے لوگوں کو ذلیل خوار کرتا ہے۔ تو ذات ذوالوقار اللہ تعالیٰ کا قرآن تو صاف لفظوں کے ساتھ آگاہ کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہوتا ہے اور ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز سے بیان فرمایا کہ ہر قاری قرآن مومن نہیں ہوتا بلکہ منافق بھی قرآن پڑھتا ہے، اور منافق کی پہچان ہے کہ قرآن حدیث کا غلط نکال لے اور بیان کرے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن خارجیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہے، اس لیے ان لوگوں نے ان آیات قرآنی کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیا، مسلمانوں پر ٹھیک کر دیا، مسلمانوں پر فٹ کر دیا۔ تو حضرت ذوالوقار آج دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ وہ شخص بدترین مخلوق ہے جو قرآن حدیث کا غلط ترجمہ کرے اور ان کے مطالب مفہوم کو بگاڑ کر بیان کرے، جیسا کہ اس زمانے کے جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالوقار اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عزیزان من، قرآن میں علوم کا خزانہ ہے، قرآن مجید وہ باعظمت کتاب ہے جس میں تمام علوم کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا۔ تو حضرت ذوالوقار حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر میرے اونٹ کے پاؤں کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کر کے پالوں گا۔ تو حضرت ذوالوقار دیکھو صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں اور یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی کوتاہی غفلتیں ان کی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو عزیزان من آگے سماعت فرمائیے، آیت الکرسی کی فضیلت اور علم غیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانہ کے گلے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کروں گا۔
اس نے کہا میں غریب عیال دار ہوں، حاجت مند ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت حاجت اور عیاداری کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔ میں سمجھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے، اس کے انتظار میں تھا کہ وہ چور پھر آیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچے والا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چور نے سخت محتاجی اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یاد رکھو اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا وہ ضرور آئے گا۔ میں انتظار میں تھا، وہ چور آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے سرکار کی خدمت حضور پیش کروں گا، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس چور نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات یعنی وظیفہ سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نفع دے گا۔ جب تم آرام کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک اللہ کی رحمت سے ایک محافظ فرشتہ رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس چور نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، ویسے ہی وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو جانتے ہو وہ چور کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی میں اس چور کو نہیں جانتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت ذوالفقار اے ایمان والو اس حدیث پاک سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ وہ چور کل پھر آئے گا۔ ہمارے آقا کو یہ معلوم بھی ہے کہ وہ آنے والا اور چوری کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، اور یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو کہ ہم سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو رات بھر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت الکرسی شریف کی برکت اللہ تعالیٰ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان رکھنے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان ایمان بسم اللہ شریف کی برکت ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ کان ولایت صاحب خلافت میرے آقا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی اور ادب سے پڑھا اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ تو عزیزان ایمان بیٹے نے پڑھا اور باپ بخش گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزرا ہوا تو ایک قبر والے پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے اور رفع حاجت سے فارغ ہو کر پھر واپس تشریف لائے اور اسی قبر
سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نور ہی نور ہے اور اس قبر پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے. آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ کی برگاہ میں عرض کیا یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی عذاب نازل ہو رہا تھا، اب اس کی قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت کی جوش ہو رہی ہے. تو ارشاد ہوا اے روح اللہ یہ شخص بڑا گنہگار بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس لڑکے کو مدرسہ بھیجا گیا. استاد نے اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی. ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے. اے ایمان والو، ہمارے اسلاف پہلے کے مسلمان باعزت و کامیاب تھے، اس لیے وہ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے. تاریخ پڑھو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے پیارے اسلام